ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے تاریخ نہیں بلکہ اعداد و شمار کا ہی طریقہ ٹھیک ہے، وزیر اعظم بورس جانسن کا اعلان۔ 24 ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر روانہ۔ امریکہ شہزادہ محمد بن سلمان سے نہیں براہ راست شاہ سلمان سے رابطہ قائم کرے گا، وائٹ ہاؤس ترجمان کا بیان۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے تاریخ نہیں بلکہ اعداد و شمار کا ہی طریقہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ پابندیوں سے محتاط طریقے سے نکلے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پیر کے روز پیش کیے جانے والے روڈ میپ میں بتائیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بیان سائنسی امور کی مشیر پروفیسر اینجلا میکلین کی اس اپیل کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے حکومت کو اعداد و شمار پر مبنی طریقہ کار اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ برطانیہ میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کی سرکردہ تنظیموں نے حکومت کے انسداد انتہا پسندی پروگرام پریونٹ کے جائزے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، لبرٹی اور اوپن سوسائٹی سمیت 17 تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ولیم شوکروس کو پریونٹ کا ریویور متعین کیے جانے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ برطانوی حکومت کو نہ تو اس طریقہ کار کے غیر جانبدارانہ جائزے میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ان کمیونٹیوں سے رابطہ کرنے میں جو اس سے براہ راست متاثر ہوتی ہیں۔ واضح رہے ولیم شوکروس متنازع نیو کنزرویٹو تھنک ٹینک ہنری جیکسن سوسائٹی کے سابق ڈائریکٹر ہیں اور بحیثیت صحافی بھی اپنے مسلم دشمن رویے کی وجہ سے نام کما چکے ہیں۔ 24 ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آج صبح سری نگر پہنچ گیا ہے۔ یہ وفد جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کے علاوہ سرکاری سطح پر منتخب سیاسی و سول سوسائٹی وفود، تاجروں اور صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کو دفعہ 370 کے تحت حاصل خصوصی اختیارات کی تنسیخ اور ریاست کو 2 وفاقی حصوں میں منقسم کرنے کے 5 اگست 2019 کے فیصلوں کے بعد یہ کسی غیر ملکی وفد کا چوتھا دورہ کشمیر ہے۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں وفد پر طنز کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا ماننا صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے دیگر ممالک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ ان کو لے کر گئے نا، آپ تو یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے۔ اب تیسری مرتبہ آپ یورپ کے سفیروں کو 16 فروری کو خبر ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہیں۔ آخر یہ ایف ڈی آئی نہیں ہے؟ کیوں یورپ کے لوگ کشمیر جائیں گے؟ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ لے کے جائیے نا ڈیلیگیشن کو۔ آپ یورپ کے ڈیلیگیشن کو کشمیر لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ چاہ رہے ہیں مداخلت کرنا؟ اس کو انٹرنیشنلائز آپ کر رہے ہیں۔ مشرقی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں کانگریس نے 7 میونسپل کارپوریشنوں کو جیت لیا ہے۔ کانگریس نے موگا، ہوشیارپور، کپور تھلہ، بھٹنڈا، پٹھان کوٹ، بٹالہ اور ابوہر میں جیت کا پرچم لہرا دیا ہے۔ کسان تحریک کے درمیان یہ بی جے پی کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ایک مندر کی زمین ہڑپنے کے لیے بھگوان کو ہی مردہ قرار دے دیا گیا۔ خبر رساں ادارے IANS کے مطابق مندر 100 سال پرانا ہے اور اس کی زمین 7000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ لکھنؤ کے موہن لال گنج علاقے کے کسمورہ حلوہ پور گاؤں میں موجود اس زمین کو ٹرسٹ نے بھگوان کرشنا رام کے نام رجسٹر کرائی تھی۔ کچھ عرصے پہلے گیا پرساد نامی ایک شخص کو زمین کے دستاویزات میں بھگوان کرشنا رام کے والد کے طور پر منسلک کر دیا گیا تھا۔ 1987 میں بھگوان کرشنا رام کو مردہ قرار دے کر ٹرسٹ اور تمام املاک گیا پرساد کے نام منتقل کر دی گئی۔ 1991 میں گیا پرساد کو بھی مردہ قرار دے دیا گیا اور ٹرسٹ ان کے بھائیوں رام ناتھ اور ہریدوار کے نام منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانا چاہتی ہے۔
اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا جاتا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان پیسے کی سیاست ختم کر کے انتخابات کو شفاف بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کے غلط استعمال کو روک کر میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کسی قیمت پر مریم نواز کو بیرون ملک جانے نہیں دے گی، کیونکہ ان کے والد نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک گئے اور برطانیہ سے سیاست شروع کر دی۔ شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے پاسپورٹ کے بجائے سفری دستاویز جاری کیے جائیں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو نیا موڑ دیتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن محمد بن سلمان کے بجائے براہ راست شاہ سلمان سے رابطہ کریں گے۔ اس بات کا اعلان وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین سیسکی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کسی ملک کے جس سربراہ سے سب سے پہلے فون پر بات کریں گے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ کسی طے شدہ تاریخ کا اعلان کیے بغیر انہوں نے کہا کہ یہ کام بہت جلدی ہوگا۔ And on Saudi Arabia, I would say, we've made clear from the beginning that we're going to recalibrate our relationship with Saudi Arabia, and that President Biden, and one of the questions there was also, just to go back to the context of it, whether he would be speaking with MBS, and part of that is going back to engagement counterpart to counterpart. The president's counterpart is King Salman, and I expect at an appropriate time he would have a conversation with him. I don't have a prediction of the timeline on that. His first call with a leader in the region will be with Prime Minister Netanyahu. It will be soon. جیوش نیشنل فنڈ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ناجائز یہودی بستیاں آباد کرنے کا منصوبہ منظور کیا ہے، تاہم اسرائیلی روزنامے ہارٹیز کے مطابق جیوش نیشنل فنڈ فلسطینیوں سے سینکڑوں ملین پاؤنڈ کے عوض علاقے میں زمینیں خریدے گا۔ جیوش نیشنل فنڈ 1900 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد فلسطینیوں سے زمینیں خرید کر وہاں یہودی آبادیاں بسانا تھا۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے تاریخ نہیں بلکہ اعداد و شمار کا ہی طریقہ ٹھیک ہے، وزیر اعظم بورس جانسن کا اعلان۔ 24 ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر روانہ۔ امریکہ شہزادہ محمد بن سلمان سے نہیں براہ راست شاہ سلمان سے رابطہ قائم کرے گا، وائٹ ہاؤس ترجمان کا بیان۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔